آپ ہٹو نا، شاجی پیچھے ہو جاؤ نا. بسم الله من كرخد بسم الله الرحمن الرحيم. ہیلو ادھر تو یہاں انہوں نے بیٹھنا. آپ علی بھائی ادھر صحافیوں نے بیٹھنا ہے. ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر جانا مہربانی کریں گے. صحافیوں نے بیٹھنا. آپ ادھر آ جاؤ. بلاؤ نا ان کو. کدھر ہے؟ بیٹھ گیا رپورٹر. کہاں ہے؟ ادھر ہے رپورٹر. بلاؤ نا ایک منٹ یار. یہ کون ہے؟ آواز بلند نعرہ صلوات. چاچی آپ ادھر جائیں. آپ ادھر آ جائیں. کیمرے میں سنبھال یار. یہ مائک پیچھے کر لیں. تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جائے پلیز. کیمرہ آپ ادھر آ. آپ خالی ادھر بیٹھ جائیں. آپ کیمرے ہر طرف ہونا اس سائڈ میں سارے کیمرے ہیں. ساری سیٹنگ کر لیں گے. کیا ہوا؟ اوکے سر ریڈی. بسم اللہ. سوال کرنا چاہتے ہیں سوال کریں پھر اس کے بعد شروع کریں نا. جی ایک تو ابھی 8 محرم ہو گیا ہے. اب تک کے جو انتظامات ہیں جلوس سزا چل رہے ہیں اس حوالے سے آج کے دن کے حوالے سے پیغام. دوسرا یہ کہ اس اشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ نفرت انگیز باتیں جو ہے وہ کافی زیادہ ہو رہی ہیں. خاص طور پہ علامہ آصف علوی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کو بنیاد بنا کے کچھ علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ 10 محرم کو وہ بھی جلوس شاید نکالیں گے. تو اس قسم کی باتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے معزز صاحب جن کو دل سے شکر گزار ہوں. ٹائم نکال کے یاد کر کر کے تشریف لائیں. سورہ الصافات جو ہے اس کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو وقت وہ الہ وسیلہ اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. جی مائک تھوڑے آگے کر دیں. اس لیے کہ وہ ذات کمال ذات ہے اور ہم غیر کمال ذات ہے. ہم بغیر وسیلے کے اس تک پہنچ نہیں سکتے. اور وہ وسیلے جو ہے انبیاء مرسلین اور ہادیان برحق ہیں. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب ترک اولا ہوا تو فتلقى آدم من ربه کلمات. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس ترک اولا کی بخشش چاہی. تو جبرائیل نازل ہوئے. انہوں نے کہا ذرا عرش الہی کی طرف دیکھیں.
اور شیدائی کی طرف دیکھا تو وہاں چند اسماء جو رقم تھے وہ درج تھے. جبرائیل نے کہا ان کے واسطے سے آپ دعا کرو. اور وہ اسماء یہ تھی کہ اس طرح انہوں نے کہا کہ یا حمید و بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطر و بحق فاطمہ یا محسن و بحق الحسن والحسین منک الاحسان. جب جبرائیل نے یہ دعا نے کہنے کے لیے کہا تو امام علی مقام کا جب نام ان کی زبان پر جاری ہوا، ان کی زبان سے معطر ہوئی تو وہ گریہ کرنے لگے حضرت آدم علیہ السلام، اور پوچھا کہ یہ کون شخصیت ہے کہ میرے آنسو نہیں رک رہے. تو کہا گیا کہ آخری جو رسول ہے خاتم النبیین یہ اس کے نماز ہے، اور یہ تخت سرا پر اپنے 72 جانشینوں کے ساتھ جو ہے شہید کر دیا جائے گا. نہ صرف شہید کیا جائے گا بلکہ اس کی لاشوں پر گھوڑے بھی دوڑائے جائیں گے، اور ان کی مخدرات اس مجمع سے سورج بھی پردہ کرتا تھا. اور اسد ماں جب ان کے دروازے پر آتے تھے تو السلام علیکم یا اہل البیت کہتے تھے، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ ان کی عصمت پر گواہی ہے. تو آدم علیہ السلام نے جب یہ سنا جبرائیل کی زبانی سے تو ان کے آنسو اس طرح سے جاری ہوئے جس طرح سے ایک بیٹا جو جوان ماں کے سامنے قتل کر دیا وہ رونا شروع کر دیا. کہا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل من بکا منہم علی مصاب الحسین اخذنا بیدہ وادخلناہ الجنہ، کہ ہر وہ شخص جو حسین پر گریہ کرے گا روئے گا اور ان کی مصیبت پڑ گئی بسم اللہ تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل کر دوں گا. اس لیے کہ جوانان جنت کے ستار رہی ہیں. اسی لیے امام سجاد علی بن حسین جو ہیں انہوں نے فرمان ہے امام صادق کا ان علی بن حسین بقالا بھی 40 سنت 40 سال تک انہوں نے گریہ کیا، اور گریہ اس طرح سے کیا کہ ان کے آنسو ٹھہرتے ہی نہیں تھے. جب خادم جو ہے ان کے پاس کھانا تناول کرنے کے لیے جاتا تو آپ کے آنسو اور جاری ہو جاتے. تو خادم نے کہا کہ مولا بہت ہی گریہ کرتے ہیں. تو میرے باپ جو کوتلا اتشانن میں کوتلا جائیں، میرے باپ جو بھوکا اور پیاسا جو شہید کیا گیا تھا. ایک دن امام زین العابدین جا رہے تھے، وہ خادم کہتا میں بھی آپ کے پیچھے ہو گیا. راستے میں ایک پتھر جو ہوگا اس پر آپ نے سجدہ کیا اور لا الہ الا اللہ کر یہ دعا میں پڑھی اور آپ کی سس کی گئی بہت زیادہ گریہ کی. میں نے پوچھا مولا آپ کو، اور میں نے سنا کم از کم 1000 مرتبہ میری دعا پڑھی. میں نے کہا مولا آپ کب تک گریہ کریں گے؟ کہا تم انصاف کرو. حضرت یعقوب جو ہے ان کے 12 فرزند تھے، ایک فرزند جو وہ ان کی آنکھوں سے اوجھل بجی، 11 زندہ تھے. جانتی بھی تھے علم امامہ سے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، لیکن اس طرح انہوں نے گریہ کیا کہ ان کے سر کے بال جو سفید ہو گئے، آنکھوں سے نور جاتا رہا، کمر خمیدہ ہو گئی. یعنی تو میرے سامنے تو 72 جو وہ درجہ شہادت پر فیض ہو گئی، میں کیسے میں گریہ کروں گی؟ تو یہ گریہ اور جو ہے اسی کا نام عزاداری ہے، اور یہ گریہ اور بکا جو ہے اسی نے عزاداری جو ہے اس کو فروغ دیا ہے. جی جتنے میں دشمنان دین و وطن ہیں اور شیطانی قوتیں ہیں وہ عزاداری سے خوفزدہ ہیں. جب بھی محرم الحرام کا چاند طلوع ہونے والا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس کو ہوے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے.
تو یہ ذہن نشین رکھے کہ پاکستان جو دین اسلام کے نام پر وجود میں ہے، اور دین اسلام جو ہے اس کو تحفظ جو فراہم کیا ہے وہ امام علی مقام نے کیا ہے۔ تو اب وہ قوتیں جو پاکستان مخالف تھیں، جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کا اور پاکستان کو بلوچستان کا اور دو قومی نظریے کو جھٹلایا جی، وہ قوتیں آج بھی مصروف ہیں، جنگی میاں پر مسلط کی گئی آج مصروف، اور اس کو زیادہ جو بڑھایا وہ ایک ڈکٹیٹر نے، جب اس نے جمہوریت پر شب خون مارا جی، اس نے آتے سال ہی پہلے اعلان کیا کہ پاکستان جو ہے وہ یک فقی نظام ہوگا، وہ چلے گا جی۔ یک فقی نظام جو ہے یہ گویا کہ دو قومی نظریے کو آپ جھٹلا رہے ہیں۔ دو قومی نظریے ایک الاسلام ملت واحدۃ، الکفر ملت واحدۃ، اسلام ایک ملت ہے، کفر ایک ملت ہے جی۔ اور پاکستان کا جو آئین ہے اس کی شکل نمبر 1 کے تحت جو ہے پاکستان کا جو مقصد نظری ہے، مذہب ہے، وہ کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی زبان نہیں ہے، وہ اسلام ہے جی۔ اور اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مقصد کہ آج وہ قوتیں مصروف ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ تاریخ جو فرقہ جعفریہ میں مقصد کے وجود میں آئی، اور اس نے کہا کوئی مائی کا لال جو ہے دو قومی نظریہ جو ہے اسے انحراف نہیں کر سکتے جی، وہ ختم ہو گیا جی۔ اور سیکریٹریٹ پر اپنے قبضہ کیا، جھنڈا جو ہے پاکستان کا لہرایا، اور علمدار پاکستان جو حضرت عباس ہے ان کا پرچم لہرایا جی۔ تو اس کے بعد اس نے دوسرا باس آزاداری پر کے میلاد النبی کے جلوسوں کو، کہ پولیس ایکٹ کے تحت یہ جلوس جو ہیں برآمد نہیں ہو سکتے، اور اگر برآمد ہو تو کوئی مسٹریٹ بھی اس کو وہ پھاڑ سکتا ہے لائسنس سے، اسے جانے نہیں۔ اس وقت ہم نے تاریخ چلائی جو 8 مہینے پاکستان کی تاریخ، 8 مہینے تاریخ کی چلی، اس میں برادران اہل سنت نے بھی شمولیت اختیار کی، 8 عیسائی نے بھی شمولیت اختیار کی جی، اور انہوں نے بتایا کہ حسین سب کے حسین رب کہہ دیجیے، صرف ایک مکتب کا حسین نہیں ہے جی، جس طرح پاکستان سب کے تمام اقلیت تھے، تمام غیر اقلیت تھے، ان کا پاکستان ہے، کسی ایک فرقے کا پاکستان نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو پھر اس کے جو باقیات تھیں، باقیات جو تھے انہوں نے اس ایجنڈے کو آگے پہنچانے کی کوشش کی جانی، اور یہاں تک کہ مقصد کہ آپ کے علم ہونا چاہیے کہ کتابیں جو تھیں ان پر بھی وہ لگا دیا، کیا کہتے ہیں، پابندی کی کتاب، قرآن مجید، مولانا فرمان علی، ناز البلاغہ، اس قسم کی تمام کتابیں جو برادر اہل سنت کی، ان پر بھی اس نے پابندی لگائی دی۔ تو ہم نے مقصد کہ اس وقت چیف جسٹس سجاد علی شاہ اس سے مطالبہ کیا، اس نے خود نوٹس لیا اور ہمیں بلایا، اور ہم نے تقریباً 800 صفحات پر مشتبہ سے فارمولہ پیش کیا کہ یہ اس پر اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ دہشت گردی جو ہے ختم ہو جائے گی، پیچھے ختم ہو جائے گی۔ وہی قوتیں جو ہیں پھر مصروف ہے جی پاکستان کو، پہلے آدھا پاکستان توڑایا جی، اب چاہتے کہ بلوچستان ہو جی، پختونخوا ہو جی، سندھ ہو جی، کتنے نعرے لگ رہے سارے جی، لیکن یہ یاد رکھیں جب تک ہم موجود ہیں اب پاکستان کو ٹکڑے نہیں، ہم کو ٹکڑے ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان کو ٹکڑے نہیں ہونے چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ میرا آپ سے سوال ہے کہ میڈیا جو ہے، چاہے پرنٹ میڈیا ہے چاہے دوسرا میڈیا ہے، کیا وہ بے نامی اشتہار دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ لیکن ایک مدت سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اشتہار جو ہے اشرف فاروق اعظم و امام حسین، میرا ان سے مقصد چیلنج ہے کہ دیکھیے حضرت عمر جو ہے ان کو ضربت 26 رائج کو لگی، اور ایک دن باقی رہتا تھا تو انہیں دفنایا گیا، اس ایک دن میں حضرت عثمان غنی جو ان کے سر پر تاج خلافت رکھ دیا گیا۔ تو یہ صرف دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر جلوس نکالیں حضرت بکر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ ان کے مسئلے کیوں نہیں مناتے، حضرت عثمان کے کیوں نہیں مناتے، علی ابن ابی طالب کے کیوں نہیں مناتے جی؟ یہ صرف اس لیے تاکہ فرقہ واریت جو بڑے اسپیکٹ تھے پڑھے جاتے جی، اور وہ اشتہار بغیر نام کے پہلے چند اخباروں میں آتا ہے، ہر اخبار میں، اور صدر اتحاد بین المسلمین۔ دیکھیے
رواداری یہ ہے کہ آپ اپنا عقیدہ بیان کر سکتے ہیں لیکن کسی پر عقیدہ مسلط نہیں کر سکتے. تو کسی کو اپنے اوپر ہم مسلط نہیں ہونے دیں گے، نہ ہم مسلط ہونا چاہتے ہیں. تو اگر حکومت مقصد کہ وہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک طرف سے دوسری طرف سے سارے وہی ایجنڈا چل رہا ہے جی، جواب در جواب. پہلے مقصد ایک شخصیت نے خاتون جنت کی توہین کی جی، اس کے بعد اس کے جواب میں اوروں نے توہین کرنا شروع کر دی تھی اور وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. عوام کا نام چوپائے ہوتے ہیں، جدھر آپ انہیں لگائیں گے ادھر ہی لگ جاتے ہیں جی. تو گورنمنٹ اگر واقعی مخلص ہے پاکستان کا دو قومی نظریہ مقصد رہے تو اس قسم کے اشتہاروں کو پر بھی پابندی لگوائے گی. اور یہ صرف ہے کہ شان اہل بیت جو کم کی جائے اور نیچے رہے کیا اجماع صحابہ جو ہے اس نے قرآن و سنت کو بلائے. اجماع درست ہے لیکن وہ اجماع درست ہوگا جس میں اہل بیت کا فرد بھی شامل ہوگا. اگر اہل بیت کا فرد اس میں شامل نہیں ہے تو وہ اجماع حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہمارے لیے تھی. حضرت آپ نے بڑی اچھی بات کی اتحاد امت کی. سوال جس طرح فرقان بھائی نے کیا تھا، میرا بھی سوال وہی ہے کہ وہ جو اشتعال انگیز تقریر کی گئی کیا اس کی آپ مذمت کریں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ ایس او پیز کرونا ایس او پیز کا خیال کہیں پہ بھی نہیں رکھا جا رہا. آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں گے کسی بھی مجالس میں ایون کرونا کے حوالے سے مساجد میں نماز بھی روک دی گئی تھی لیکن یہاں پہ کرونا ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا. پلیز یہ بتا دیں. کرونا کا خیال وہ رکھے جنہیں خطرہ ہے کرونا پڑے گا جی. ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم رسول کے پیروکار ہیں جی. معاشرہ دیکھیں اسی طرح بیٹھے ہیں جلوس بھی نہیں کر رہے ہیں. حکومت کو دیکھیں وہ اقدامات کرنے چاہیے جو ممکن عمل ہوں، اس سے حکومت کی ساکھ جو ہے وہ بڑھے گی. لیکن اگر ایسے وہ حالات پیدا کر دے گی کہ یہ نہ کیا جائے وہ نہ کیا جائے تو کون اس پر عمل کر رہے ہیں؟ خود حکمران کر رہے ہیں. یہ پارلیمانی حکومت ہے لیکن وہ صدر صاحب ہر جگہ مقصد پہنچے ہوتے ہیں جی، میٹنگیں بلائی ہوتے ہیں، اجلاس بلایا ہوتا ہے جی. تو پارلیمان میں تو وزیر اعظم سب کچھ ہوتا ہے جی. تو اس کے علاوہ یہ کہ دیکھیے جب ڈکٹیٹر آیا تھا 3 نعرے عساکر پاکستان لگاتے تھے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا آیا. اس نے سب سے پہلے 2 نعرے ختم کیے جبکہ قرآن کی آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ جو صاحبان ایمان نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں جی، اور وہ علی بھی طالب ہے جی. تو اسی لیے ہمارے ساتھ یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگر واقعی صاحب نام علی لگا رکھا ہے تو پھر انہیں یہ نعرے بھی بیان کرنے تھے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری جی. دیکھیے ایک سکھ جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میرے بیٹا روزانہ نعرہ حیدری لگاتا ہے. تو میں نے اس کو تم جانتے ہو علی تو نہیں، جب میں لگاتا ہوں مجھے طاقت بڑی پیدا ہو جاتی ہے، قوت بڑی پیدا ہو جاتی ہے جی. فوج کا سب سے بڑا نشان حیدر ہے. کیا بتائیے کبھی حیدر کے بارے میں انہوں نے کانفرنس کی ہو، سیمینار کی ہو، جلسہ کی ہوگی کہ حیدر کون تھا جس کا میں نے نشان بنا رکھا جی. تو یہ مقصد کی قوت ہے، جب تک ان کو آپ پکڑیں گے پھر آپ نے مقصد کہ مختلف جو کلیدم جماعتیں ہیں ان پر پابندی بھی لگائی تقریباً 72 کے قریب جی. کیا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ نیشنل الیکشن پلان بھی ہم نے تیار کیا جب ہمارے 150 سے زیادہ بچے مستقبل جو اس کو قتل کیا گیا پشاور میں جی. کیا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ اگر عمل ہو رہا ہے تو ان کو ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ ان سے فوج میں جنازے کیوں پڑھواتے ہیں؟ ان کے ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ ان کو تحفے تحائف کیوں دیتے ہیں جی. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں دوغلی پالیسی، یعنی اس میں بہت بڑا تضاد ہے. جب تک ہم نے تضاد ختم نہیں کریں گے تو یہ کچھ ہوتا رہے گا. لیکن دیکھیے عصبیت وہ ہوتی ہے کہ ظلم میں اپنے آدمی کی تائید کرنا، مقصد کوئی اور خرابی پیدا کرتا آپ اس کی مذمت کرتے. لیکن اگر میرے بیٹا یا بھائی کرتے تو میں اس کی مذمت اس کی حمایت کرتا ہوں، اسے چھڑا دیا جائے. تو یہ عصبیت ہے. جو بھی یہ کام کر رہے ہیں، جو بھی جس مقصد سے تعلق رکھتے ہیں، ہم پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم صرف مقصد کے کلمہ حق کہنے والے اس لیے کہ الحق مالی و علی الحق، عدل حق میں ناصر علی تو حق ادھر پھر دے جب علی پھر جائے. ہم علی والے ہیں. ہم نے ہمیشہ ظلم سے نفرت کی ہے. انہوں نے ظالم خصمہ مظلوم، ظالم سے دشمنی رکھو اور مظلوم سے دوستی رکھو. تو ہم جتنی بھی کر رہے ہیں کوششیں یہ مظلومیت میں رہ کے کر رہے ہیں. ہم نے ظلم نہیں کرنا، ہم نے زیادتی نہیں کرنی ہے جی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. حکومت کا کام ہے سوشل میڈیا پہ بھی ان کو روکے. پہلے ایک بیان دیتا ہے، پھر دوسرے بیان دیتا ہے، پھر تیسرے بیان دیتا ہے، پھر چوتھے بیان دیتا ہے. تو یہ سارے اشتہار بند کروائے اس قسم کے. اور ہر چیز کے ایک اوقات ہوتے ہیں نا جی.
اگر آپ نے مثلا دن بنانے تو ان کے جو دن ہیں اس دن بنائیں. ہم پوری آپ اس کی تائید کریں گے. خود بھی جلوس میں رسالت مآب کے جلوس میں کیوں نہیں شامل ہوتے؟ نہ میلاد میں جلوس میں شامل ہوتے، نہ وفات رسالت مآب کے جلوس میں. ہم تو سارے جلوس نکالتے ہیں. یوم ثابت بھی ہمیں منایا گیا جی. ایسا نہیں صحابہ ان کے بارے نہیں ہیں، صحابہ بھی اچھے صحابہ ہیں جی، لیکن ذرا بتائیں کہ صحابہ کی تعریف کیا ہے. ان کے صحابہ کی تعریف یہ کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو اس نے مقصد کے بالکل 7-8 دن کے، اس کی نظر اگر رسالت مآب پر پڑے گی، رسالت مآب کی نظر اس پر پڑے گی، وہ بھی صحابی ہے. تو یہ مقصد کہ کیا لگے اجماع صحابہ جو ہے اس سے قرآن و سنت اسلام پھیلا ہے. یہ ان کے ذریعے جو ہمارا اجماع ہوگا جس میں اہل بیت کا فرد شامل ہوگا جی. اور اس کے علاوہ جو ہے رسول نے کہیں بھی نہیں کہا کہ قرآن اور صحابہ چھوڑے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا قرآن اور سنت، قرآن اور اہل بیت، ان کا دامن تھامے رکھو گے لن تضلوا 7 گھنٹے کی کبھی گمراہ نہیں ہو. حتیٰ یاد علیہ ہو جاتا کہ ہاؤس بھی پاسبل میرے پاس. مولانا صاحب سے ایک چھوٹا سا کوشچن ہے کہ انڈیا سپریم کورٹ نے انڈیا میں جلوس پہ پابندی لگا دی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ آپ یہاں نہیں لگاتے، آپ پہلے اپنا عمل درست کریں نا. یہاں کتنے جلوسوں پر پابندی ہے، FIR درج ہے، ان کے جلوس آپ گھر میں نہیں. ابھی انہوں نے آرڈر وزارت داخلہ دے دیا کہ نئے مجلس بھی نہیں ہو سکتی، نئے جلوس بھی نہیں ہو سکتا. جبکہ نئی آبادیاں بن رہی ہیں، نئے کالج بن رہے ہیں، نئی یونیورسٹیاں بن رہے ہیں، نئے اسکول بن رہے ہیں، نئی مسجدیں بن رہی ہیں، وہاں سارے پروگرام ہوتے ہیں. تو حسین سے کیوں دشمنی ہے جی؟ اگر آپ بلندی چاہتے ہیں تو پھر حسین کا دامن رسول کی کہہ رہے ہیں. حسین میں نہیں ہوں، انا میں حسین مجھ سے، میں حسین سے حب اللہ من حب حسین. جو حسین سے محبت رکھتے ہیں اللہ اسے محبت رکھتا ہے. تو بہت دعائیں، بہت شکریہ. میں سب نہیں کون بول رہے ہیں؟ بہت دعائیں. مولا آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو، نیکیاں قبول ہوں، اور اپنے آبا و اجداد، بزرگوں، مستورات ساروں کے ساتھ جو عزت و احترام کے ساتھ رہیں. اور کائنات کے جو حقیقی وارث ہے جس کی پوری دنیا منتظر ہے، امام مہدی عدل انصاف سے اس دنیا کو کریں گے، ان کا ظہور پر نور، اور سارے ہم لوگ ان کے موقعوں میں چاقوں میں شامل وصول ہوں. پاکستان عالم اسلام محفوظ ہے، اور پاکستان کا جھنڈا جو ہے سر بلند رہے. بہت بہت شکریہ.